عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، اپنے پہلے لیکچر میں نے آپ کو سبق نمبر 10 احسان پڑھایا اور سمجھایا۔ بچوں، اس سبق کو پورا سمجھانے سے پہلے میں آپ کو اپنے پہلے لیکچر کی کچھ باتیں دوبارہ سے یاد دلواؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق دوبارہ سے یاد آ جائے۔ تو بچوں، احسان حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اچھائی، خوبی اور بھلائی۔ احسان سے مراد ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام و سکون ملے۔ قرآن مجید میں عدل کے ساتھ احسان کا لفظ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ تم کو انصاف اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے ہر شعبہ زندگی میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے نیک اعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جن اچھے اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک احسان کرنا بھی ہے۔ بچوں، احسان کو ضائع کرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ تو احسان کر کے اسے جتانا اور اس شخص کو شرمندہ کرنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے یا فعل ہے۔ جتانے سے انسان کا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے یا احسان کر کر بعد میں اس کو بار بار جتاتے ہیں، اس کو شرمندہ کرتے ہیں اور اپنے احسان کا بدلہ مانگتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ احسان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے کرنا چاہیے۔ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کیا جانے والا احسان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتا اور اس پر کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ اس لیے پوشیدہ طور پر بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ سے اس طرح دو کو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے ظاہر نہ کرو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے نہ چھپاؤ۔ البتہ اگر ہمارے نیکی کرنے سے دوسرے کو سبق ملتا ہے تو احسان اور بھلائی کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی احسان کر کے اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آپ کو اسے چھپانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کسی کی امانت ہے۔ بچوں، جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، اور جب بھی ہمیں وہ شخص ملے تو اس سے اپنا احسان نہ جتائیں۔ یعنی کسی کے ساتھ احسان کر کر آپ اس سے بدلہ نہ مانگیں۔ نیکی اور احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس سے آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا جنم لیتی ہے۔ معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے لوگوں سے بھلائی اور مہربانی کا سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اچھا کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے وابستہ ہے۔ جنت کی لازوال نعمتیں، یعنی وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، احسان کرنے والوں کی منتظر ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے اور بغیر کسی بدلے کی نیت سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ احسان کرنے سے ایک طرف نادار اور غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو دوسری طرف آپس میں محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ احسان مند شخص احسان کرنے والے کے ساتھ پیار اور خلوص سے اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ احسان کی صفت کو اپنانے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا نفرتوں کے ختم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ احسان کرنے سے معاشرے میں باہمی محبت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ احسان کرنے والا سنت نبوی پر عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا تھا۔ احسان کرنے والے کو لوگ مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ احسان کا اصل فائدہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے اسے جتایا نہ جائے۔ بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں احسان کی مختلف صورتیں، یعنی مختلف اقسام۔ محتاج اور نادار لوگوں، جن میں اولین حقدار رشتہ دار ہیں، ان کی مالی امداد کی جائے، یعنی غریبوں کی مدد کی جائے، اور اس مدد کے سب سے پہلے حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہم اپنے آس پاس اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور اپنے منہ سے اپنی ضرورت کسی کو نہیں کہہ پاتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آس پاس اور اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو ہماری مدد کے مستحق ہیں۔ کسی کو مشکل اور تکلیف سے نجات دلائی جائے۔ اگر کسی کا کسی پر حق ہو تو اس کو خوبی سے ادا کیا جائے۔ قصور والوں کے قصور کو معاف کرنا اور غصے کو پی جانا بھی احسان میں آتا ہے۔ کسی غریب یا عزیز و قارب سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ناراضگی پیدا ہو جائے، اسے معاف کر دینا اور اس سے بھلائی کرتے رہنا بھی احسان ہے۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی احسان ہے۔ یعنی ایسے آپ کے دوست جو آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر وہ کسی بھی معاملے میں یا پڑھائی میں آپ سے پیچھے ہیں یا انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ان لوگوں کی مدد کرنا بھی احسان میں۔ احسان کا مطلب ہے کسی کو واجب حق ادا کرنے سے بڑھ کر دینا یا کسی کی خطا کو معاف کر دینا۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھی برا کیا ہو یا کچھ غلط کیا ہو
تو اگر آپ اس کی غلطی ہونے کے باوجود درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی احسان میں شامل ہوگا۔ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنانے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کر لیتا ہے۔ احسان وہ اعلیٰ اور مکمل نیکی ہے جس میں رواداری، برداشت، حسن سلوک اور عفو درگزر، یہ سب نیکیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن رہے تھے، ان پر احسان کرتے ہوئے تمام کو معاف کر دیا۔ احسان کی اعلیٰ صفات کو اپناتے ہوئے انسان اپنی ذات اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ صرف احسان پر عمل کر کے معاشرے کو پرسکون اور فلاح بہبود کی آماجگاہ بنا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دوسرے کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں گے تو اس سے معاشرے میں سکون ہوگا۔ کیسے سکون ہوگا؟ اگر آپ دوسرے سے کسی بھی برائی کا بدلہ نہیں لیں گے تو آپ اسے معاف کر دیں گے تو یہ جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جب جھگڑے چھوٹی سی لڑائیاں آگے چل کے بہت بڑی جنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور بہت سی لڑائیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم احسان کے ذریعے دوسروں کی غلطیاں معاف کریں اور معاشرے میں اور اپنی زندگیوں میں سکون پیدا کریں، کیونکہ جب تک ہم احسان کرنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم دوسروں کو معاف کرنے والے نہیں بنیں گے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے نہیں بنیں گے، تو ہم ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملات میں احسان کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت احسان سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ بچوں، یہ ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی اپنی زندگی میں احسان کو اپنائیں گے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ بچوں، اگر آپ نے میرے لیکچر کو بہت غور سے سنا ہو اور سمجھا ہوگا تو اس مشق کے تمام سوالات کے جوابات آپ اپنے لفظوں میں بھی آسانی سے کر سکیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں، جس کا نمبر 1 ہے احسان دراصل صفات الہی میں سے ایک ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا صفت۔ نمبر 2، اس شخص کے ساتھ بھلائی یا احسان کر جس نے تیرے ساتھ ڈیش کی، ڈیش میں آئے گا برائی۔ نمبر 3، بے شک اللہ ڈیش کرنے کا حکم دیتا ہے، ڈیش میں آئے گا احسان۔ نمبر 4، جو ہمیں تکلیف پہنچائے اسے ڈیش کر دینا بھی احسان ہے، ڈیش میں آئے گا معاف۔ نمبر 5، جنت میں ڈیش جتانے والے داخل نہ ہوں گے، ڈیش میں آئے گا احسان۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، احسان کیا ہے؟ احسانات کس کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے، احسان کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، نیک سلوک کرنا اور ایسا برتاؤ کرنا جس سے انہیں دلی خوشی ہو۔
مستحق لوگوں کی مالی مدد کرنا، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کا مسئلہ حل کرنا، بیماروں کی عیادت اور دیکھ بھال کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجد، مدرسے، اسپتال بنوانا، ضرورت مندوں کو قرض دینا بھی احسان ہے۔ بچوں اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ محسن سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا محسن کون ہے اور کیوں ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے احسان، یعنی نیک سلوک کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں صحت مند زندگی دی، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اب اس کا ہے سوال نمبر 3، احسان کو چھپانا بہتر ہے یا ظاہر کرنا؟ قرآنی آیات کے حوالے سے بیان کریں۔ اس کا جواب ہے احسان صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کرنا چاہیے۔ دکھاوے یا ریاکاری کے لیے کیا جانے والا احسان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے چھپ کر دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے احسان کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں پر احسان کرتے گزری۔ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں تک کو معاف فرما کر ان پر احسان کیا اور فرمایا، ترجمہ کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے مشقی سوالات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ یقیناً آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی کاپی پہ اتار لیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور پھر اسکول کے امتحان کی تیاری کریں گے تاکہ آپ انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ امید ہے بچوں آپ اس تمام سبق کو اور اس کی دی گئی مشق کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے سبق نمبر 11 کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔